وہ جو سبت اکبر ہیں، وہ جو بڑے بیٹے ہیں سرکار کے، ان کا علم، ان کا حلم، فرمایا کانا حلم و شخصا، نبی کا فرمان، اگر حلم کو پیکر میں ڈھال دیا جائے، اگر حلم اور بردباری کو مجسم بنا دیا جائے، لکان الحسن، تو وہ حسن ہوگا۔ تحمل مزاجی، بردباری۔ شام سے ایک شخص آیا ہے، مولا کو مدینے میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، مولا کے چاہنے والے مولا کو حلقے میں لیے ہوئے ہیں، محبت کرنے والے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے جن کا اتنا احترام ہے مدینے میں؟ کیا یہ حسن مجتبیٰ ہے؟ وہیں سے میرے مولا کو آواز دے کر ایک نامناسب جملہ کہا۔ مولا نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے جملوں میں اضافہ کیا، مولا علی کی توہین شروع کی، جناب سیدہ کی توہین شروع کی، اور جیسے جیسے سیدہ اور مولا کی توہین کرنے لگا، امام حسن کو جانا کسی اور طرف تھا، اس کی طرف رخ کیا، قریب آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ بولتا رہا۔ جب بہت بول لیا، اصحاب مولا کے چاہنے والے خفا ہو رہے تھے، مولا نے سب سے کہا ایسے بول رہے۔ جب وہ بول چکا تو حضرت فرمایا مسافر لگتے ہو، مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، کہیں اور سے آئے ہو۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مولا نے شاید فرمایا ہو تمہارا مزاج شامی ہے۔ مولا نے فرمایا تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، مسافر ہو، کچھ دیر آرام کر لو، کھانا کھا لو، اپنے کپڑے تبدیل کر لو، پھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو پہلے تو اس کا جو بھی خمار تھا وہ اترنا شروع ہوا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو اتنا کچھ کہہ دیا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو۔ حضرت نے فرمایا جو تم نے کہا ہے اگر یہ سچ کہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر جھوٹ کہا ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ کیا اخلاق ہے! گر گیا مولا حسن کے قدموں میں، مجھے معاف کر رہے ہیں۔ اہل بیت نے تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا ہے، اخلاق کے زور پر۔ توجہ کر رہے ہیں اب؟ امام حسن مجتبیٰ علم مصطفیٰ کے پیکر، علم نبوی کا عنوان۔ 3 سال کی عمر ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ 3 سال کی عمر ہے، نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے اور سرکار کسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور امام حسن ہے کہ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی محترم نے کہا ہے فرزند رسول اپنے نانا کی بات سنو۔ نبی کو یہ ٹوکنا اچھا نہیں لگا، اس ٹوکنے والے سے کہا میرا بیٹا انا ابنی ھذا یطالع لوح المحفوظ، میرا یہ بیٹا اس وقت لوح محفوظ پڑھ رہا تھا۔ میرا یہ بیٹا حسن اس وقت لوح محفوظ پڑھ رہا تھا۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ یہی پڑھی ہے جو آپ کو سنا دی، مگر میں نے اپنے کان سے علامہ طالب لاہوری کو پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک معتبر نام، ایک مضبوط عالم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ نسخہ بدل بھی ہے، ایک اور لفظ بھی ہے یہاں پر، انا ابنی ھذا یطالع لوح المحفوظ، میرا یہ بیٹا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ علامہ طالب لاہوری فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھی ہے، میں نہیں دیکھ پایا، ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مجھے یہ بات نہیں ملی، مگر ان کا پڑھنا میرے لیے کم سے کم اور ہم سب کے لیے ایک اعتبار رکھتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ حدیث کا یہ جملہ بھی ہے، انا ابنی ھذا یلاحظ لوح المحفوظ، میرا بیٹا حسن ملاحظہ کر رہا تھا لوح محفوظ کا۔ یطالع علیحدہ ہے، یلاحظ علیحدہ ہے، مطالعہ علیحدہ ہے، ملاحظہ علیحدہ ہے۔ بھائی اہل دقت بیٹھے ہوئے پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، مطالعہ علیحدہ ہے، ملاحظہ علیحدہ ہے۔ میں اگر اپنی کتاب جناب قادری صاحب کو دوں کہ قادری صاحب مطالعہ فرمائیے، اس میں ایک اور پیغام ہے، اور میں کتاب دے کر کہوں ملاحظہ فرمائیے، اس میں ایک اور پیغام ہے۔ پہلے والے جملے میں میں ان سے کہہ رہا ہوں اپنے علم کا اضافہ کرو، دوسرے جملے میں میں کہہ رہا ہوں میرے علم پہ تبصرہ کرو، کوئی رائے دو، کوئی مشورہ دو۔ ملاحظہ
ہے کہ یہ وہ بیٹا ہے. سنگین بات کر رہا ہوں، سنگین بات کر رہا ہوں. سنگین باتیں سننے والے ذرا توجہ کریں، اور جو نہیں سنتے ذرا حوصلہ کریں. میرا یہ بیٹا لوہے محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے. ملاحظہ وہ کرتا ہے جو تقدیریں بدل سکتا. میری اور آپ کی عمر میں 80 سال لکھے تھے، امام حسن چاہے تو وہ 100 سال ہو سکتے ہیں. میری اور آپ کی عمر میں اتنا رزق، میری اور آپ کی عمر میں اتنا رزق لکھا ہوا تھا، امام حسن چاہے تو رزق بڑھوا سکتے ہیں. یہ ہے ملاحظہ اور مطالعہ کا فرق. کبھی چھانے پر بیٹھ رہے، کبھی گود میں آگے لیٹ رہے، کبھی نانا کے سر سے کھیل رہے، کبھی نانا کی انگلیوں سے کھیل رہے، اور نبی مکرم اسی درمیان خطاب بھی فرما رہے. تو ایک صحابی محترم نے آواز دے کر کہا بیٹا اپنے نانا کو بات کرنے دو. فرمایا جب یہ مجھ سے ایسے پیار کرے گا تو میں اللہ کا پیغام اور آسانی سے پہنچاؤں گا. قربان جائے امام حسن. اس کیفیت میں امام حسن ہے نبی مکرم کے ساتھ. سرکار قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، آیتوں کی تشریح کر رہے ہیں، اور اسی کیفیت کے اندر ایک اعرابی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. گو کی دو پکڑے ہوئے، گو بڑی چھپکلی، بچوں کو بتا رہا ہوں، جنگلوں میں ہوتی ہے بڑی چھپکلی، گو اس کو کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے یہ عرب، یہ بدو. اس کو شکار کر کے لایا تھا، تو اس کی دم پکڑے ہوئے سامنے مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا عبداللہ کے بیٹے تم نے اعلان نبوت کیا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے نبی ہونے پہ؟ تو اسی کھیلتے ہوئے امام حسن کی کیفیت میں امام حسن کو پیار کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا حسن بیٹا میری نبوت پہ دلیل ہے. کہا اور کیا دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا تیرے ہاتھ میں یہ جو گو ہے یہ دلیل ہے. ایسے وہ لٹکی ہوئی مردہ کو اسے ایسے ہلاتے کہنا یہ مردہ یہ بولے گی یہ گواہ ہے. حضرت فرمایا ہاں یہی گواہ ہے. یہ کیسے گواہ ہے؟ سرکار نے فرمایا یا زب من انت ومانا. عربی میں زب کہتے ہیں اس گو کو. اے زب بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ بھائی تھک رہے ہیں آپ اور آپ میں پھر سن رہے ہیں، آپ جشن سن رہے ہیں. امام نبی نے فرمایا اے زب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو اس کی مونڈیاں ہلنا شروع ہوئی، اس نے آنکھیں کھولی. نبی یا بول دے تو مردہ کیسے رہے؟ نبی بات کر رہے تو یہ بولے گی کیسے نہیں؟ نبی مردوں کو زندہ کر دے. ایک مرتبہ اس کی مونڈیاں ہلنا شروع ہوئی، آنکھیں کھولی، زبان اس نے نکالنا شروع کی، اور اپنی گردن کو سیدھا کر کے کہنے گئی انتا رسول رب العالمین. عالمین کے رب کے رسول ہیں. پہلے ہی یہی اس کی حالت خراب ہو گئی. پھر کہنے لگا یہ آپ کا بیٹا کیسے نبوت پہ دلیل ہے؟ امام حسن کے لیے کہنے لگا یہ آپ کا بیٹا کیسے آپ کی نبوت پہ دلیل ہے؟ سرکار نے فرمایا اسے سوال کرو. کہنے لگا ہاں تو سبھی مجھے جواب دے گا یہ بچہ. تو امام حسن کی آواز آئی سل فقیہا ولا صبیہا. تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا. کہنے لگا مجھے آپ کیسے جواب دیں گے اس بچپن میں؟ حضرت فرمایا تم کل رات کو فلاں قبیلے میں ٹھہرے، تم نے ان سے کہا کہ میں مسلمانوں کے رسول کو جا کے اپنے گمان پہ شرمندہ کروں گا. تمہیں فلاں لوگوں نے روکا، تم باز نہیں آئے. تم وہاں سے چلے تو رستے میں ایک خاتون نے تمہیں کہا ذلیل ہو جاؤ گے. امام حسن بتاتے رہے تمہیں اتنے لوگوں نے ٹوکا پھر بھی ذلیل ہونے آ گئے ہو. فرماتے سل مجھ سے سوال کرو انی بحر العلم. امام حسن کا جملہ میرے پاس علم کا سمندر ہے، لا تک سے بہت توالی جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا. تو قیامت تک پوچھتا رہے گا میں تجھے
سب سے بڑا کمال علم اہل بیت. بیٹھے اپنے بابا کے ساتھ، ایک شخص نے آ کر کہا مولا میں نے حالت احرام میں شکار کر لیا، کفارہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا حسن تم جواب دو. فرمایا بابا ان کا سوال ناقص ہے، احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ بابا انہوں نے حرم میں شکار کیا یا حرم کے باہر؟ بابا انہوں نے چوپائے کا شکار کیا یا کسی پرندے کا؟ بابا انہوں نے حلال جانور کا کیا یا حرام جانور کا؟ سوال ایک کیا تھا، امام حسن نے 25 شکیں نکالی. ہر ایک کا جواب ہی مختلف ہے. سلوات پڑھے محمد والے. میرے مولا امام حسن، یہ علم امام حسن کی کچھ جلوے تھے، کچھ نشانیاں تھیں کہ یہ گھرانہ علم کی کس کیفیت میں. اگر کوئی عالم ہو جائے تو وہ عارف ہو سکتا ہے، اگر کوئی عارف ہو جائے تو وہ ولی ہو سکتا ہے، کوئی ولی ہو جائے تو وہ صاحب اختیار ہو سکتا ہے. یہی ہے نا تسلسل، یہی ہے نتیجہ. علم، معرفت، ولایت، اختیارات، یہی ہے نتیجہ. اور جنہیں اللہ پڑھا کر بھیجے، جنہیں اللہ علم دے کر بھیجے تو ان کی معرفت اور ان کا علم کیسا ہوگا. اور جنہیں اللہ سجا کر بھیجے اور پھر سجانے کے بعد ان کو ولایتیں عطا کرے، پھر انہیں اختیارات عطا کرے. گزر رہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایک صحرا میں ایک سوکھا کھجور کا درخت نظر آیا. حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ ہرا بھرا ہوتا اور اس میں کھجوریں ہوتی تو تم کیا کرتے؟ مولا یہاں قیام کرتے، کچھ دیر کے لیے رکتے، کھجور تناول کرتے. حضرت اپنے گھوڑے سے اتر آئے، اس سوکھے درخت کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کسی بیمار سے عیادت کی جاتی ہے، جیسے کسی بیمار سے عیادت کی جاتی ہے کہ امام کا ہاتھ ابھی اس درخت پہ تھا کہ وہ ہرا ہونا شروع ہو گیا، ہرا ہونا شروع ہو گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر ہرے پتے اور وہ کھجور کے خوشے نکلنا شروع ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھجور لٹکنا شروع ہو گئی. امام نے فرمایا تم نے خواہش کی تو درخت تیار ہے. امام کے چاہنے والوں نے کھجور توڑی، کھجور کے نام تناول کی اور اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے کہ اچانک ایک چرواہا جو بکریوں کو کچھ دیر پہلے یہاں سے لے کر گیا تھا، مثلا کچھ گھنٹوں پہلے لے کر گیا تھا، وہ جنگل سے واپس آ رہا ہے. جب وہاں پہنچا تو وہ کبھی دائیں دیکھے، کبھی بائیں، کبھی اپنے آپ کو، کبھی آگے کبھی پیچھے. کہہ رہے یہ درخت تو مدتوں سے سوکھا ہوا تھا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی، میں یہیں سے گزرتا ہوں، میرا یہ روزانہ کا معمول ہے. یہ درخت تو ہرا نہیں تھا، یہ درخت تو سوکھا ہوا تھا، یہ کس نے ہرا کر دیا، کیسے ہرا ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی. تو امام کے چاہنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو سامنے تشریف فرما ہے یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ حسن مجتبیٰ ہے، انہوں نے معجزے سے اس درخت کو ہرا کیا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر کھجوریں آ گئی. تو کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو امام کے قریب جا کے کہنے لگا، توہین کرنے لگا، آپ جادو کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم اللہ کے کرم سے معجزہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے کرم سے کرامت کرتے ہیں. کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ ایسے تبدیلیاں لا سکتے ہیں تو میں آپ کو نہیں مانتا، اگر منوانا ہے تو میرے اندر کوئی تبدیلی لائے. بدبختوں کا پھر حال یہی ہوتا ہے. امام نے فرمایا اے قلب تو انسانوں میں کہاں بیٹھا ہے؟ اور ایک مرتبہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جنس تبدیل ہونا شروع، وہ جانور بھی ہوا تو ایسا جانور. تو میرے بچوں اور جوانوں، بولتے وقت سوچنے کی بہت ضرورت ہے. یہاں توہین کی گنجائش نہیں. بڑے بڑے لوگوں کا حال خراب ہوا ہے. چہروں کے اوپر اگر کسی طرح کی چمڑی چڑھی ہوئی ہے تو اندر وہ کسی جانور کی حقیقت رکھتے ہیں. یہ جو اہل بیت سے دور ہیں ان کی حقیقت کسی جانور کی.
دشمن اور مخالف. اور میرا اور آپ کا ایک بڑا روشن کام ہے کہ ہمیں اس انداز سے اہل بیت کا تعارف کروانا ہے کہ وہ اہل بیت کے قریب آئیں. ہر فرد محبان اہل بیت مبلغ ہے اپنی جگہ. آپ بازار میں دکان پر بیٹھتے ہیں, آپ آفس میں بیٹھتے ہیں, آپ اسکول کالج میں, آپ جہاں پر بھی ہیں, لوگوں کو متوجہ کریں اہل بیت کی عظمت کی طرف اور ان سے ہمدردی کریں کہ وہ جتنے دن اہل بیت سے دور رہیں گے ان کے لیے برا ہے. جیسے کسی بیمار سے پیار کیا جاتا ہے ایسا ہے, ایسے بیمار بغض علی سے پیار کرنا ہوگا, اس کے دل میں محبت ڈالنی ہوگی, پیار ڈالنا ہوگا, تبلیغ کرنی ہوگی, ہنر دکھانا ہوگا اخلاق کے ذریعے, کردار کے ذریعے جو اہل بیت میں ہمیں دیا ہے. جی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک حسین باب. امام سے کسی نے نصیحت طلب کی, مولا نصیحت فرمائیں. تو امام نے جو نصیحت کی ہے وہ میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں. بسم اللہ دو چار ہی کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ بسم اللہ دو چار کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ. برائے خوشنودی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بلندر صلوات. پوچھا امام حسن مجتبیٰ سے, آپ کے نانا کو, آپ کے بابا رسول کو اللہ نے اخلاق اور حسن اخلاق سے مزین کیا ہے. وہ مکارم الاخلاق کیا ہے, وہ حسن اخلاق کیا ہے؟ امام نے فرمایا ثلاث من مکارم الاخلاق. اخلاق کا کمال اور اخلاق کا حسن تین چیزیں ہیں. لے رہے ہیں میرے بچے یا نہیں بات کو؟ اخلاق کا کمال اور اخلاق کا حسن ثلاث تین چیزیں ہیں. تؤتی من حرمک, جو تم سے چیزوں کو روکے تم اسی کو وہ چیزیں دیا. جو تمہیں چیزوں سے روکے, تمہیں محروم کرے, تمہارے لیے پابندیاں لگائے, تم اس کے ساتھ ایسا نہ کرو, تم اسے دو. مولانا ہمیں شادی میں نہیں بلایا تھا, مولا حسن فرما رہے ہیں تم انہیں بلاؤ. مولانا ہمارے بھتیجے کی شادی تھی اور میرے بھائی نے مجھے نہیں پوچھا کیا کریں, امام حسن فرما رہے ہیں تم انہیں بلاؤ. یہ کوئی ہنر نہیں ہے, انہوں نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے, یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. مولا حسن کے چاہنے والوں کا یہ لہجہ ہی نہیں ہوتا, امام حسن کے چاہنے والوں کا یہ ڈھنگ ہی نہیں ہوتا. وہ تمہیں نہ بلائیں تم انہیں بلاؤ, جو تمہیں روکے تو اتی اسے دو. تصل من قطعک, جو تعلقات کو, رشتہ داری کو توڑے تم اس سے رشتہ داری جوڑے رکھو. تعفو عن من ظلمک, جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کرو, اسے بدلہ نہیں دو, درگزر کرو. میں ان بچوں جوانوں سے امام حسن کا انہیں واسطہ دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آج طے کر کے اٹھو اس محفل سے, جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں آج اس محفل میں امام حسن کے صدقے میں اسے معاف کروں. اور صرف نیت ہی نہیں کروں گا, اسے فون کر کے, میسج کر کے, خط لکھ کے, کسی بھی طریقے سے اسے کہوں گا کہ تم نے فلاں میرے ساتھ زیادتی کی تھی, میں نے تمہیں معاف کر. اور جب معاف کر دیا تو پھر دوستی بھی ہوگی, پھر ہاتھ بھی ملایا جائے گا, جو دوبارہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. اور اگر وہ کہے بھائی کہاں سے تبدیل ہو کر آ گئے, کیا کر لیا, کہاں سے کیا ہو گیا, کہہ دیجیے گا کہ امام حسن کی محفل میں گیا.